أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. جزاک اللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ النحل کر رہے تھے آیت نمبر 61 سے. 60 تک ہم نے پڑھ لی تھی. 61 سے ہم شروع کرتے ہیں. اور اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے جو ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. سبحان اللہ. یہ سب وہ چیزیں ہیں جیسے کہ ہم بار بار ڈسکس کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیکس پرائڈ ان اٹ. اللہ تعالیٰ فیلز پراؤڈ کہ یہ میں نے بنائی ہیں، یہ دیکھو ذرا تم ان کو. کہ تو یہ بڑی اسپیشل چیزیں ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہی بنائی ہوئی جو ہے وہ اسپیشل ہے، لیکن کچھ چیزیں جن کے اوپر واقعی غور کیا جائے تو وہ
یعنی ویسے تو ہمارے لیے اتنی ایک یعنی بہت ہی فار گرانٹیڈ ہم کس چیز کو لیتے ہیں, دودھ کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی دودھ نے تو دودھ گھر میں آنا ہی ہے اور دہی اس کا بننا ہی ہے یا چائے میں ڈلنا ہی ہے یا کافی میں آنا ہی ہے, تو دودھ ہم وی جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. لیکن اگر سوچا جائے سبحان اللہ, تو دودھ کے بنانے میں جتنی ایک اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے, اتنی اٹس این امیزنگ میکنزم, ایک پوری جو دودھ کی فیکٹری جو گائے کے اندر لگی ہوتی ہے. اور پہلے آج تک لوگوں کا یعنی انٹل ریسنٹلی ڈسکورڈ لوگ یہ سمجھتے رہے تھے کہ جو یعنی بالکل ہی جہاں سے دودھ نکلتا ہے نا اس کے قریب ہی کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے. لیکن اب بالکل ریسنٹلی ڈسکور ہوا ہے کہ دودھ کے جتنے نیوٹرینٹس ہیں نا وہ خون کے اندر سے ڈائریکٹلی اس میں آتے ہیں, خون کے اندر سے ہی آتے ہیں وہ, اور وہی اس سے دودھ بنتا ہے, اور وہی یعنی دودھ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اندر سے ہی آتا ہے. تو اتنی بڑی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور واقعی اگر آپ کبھی سوچیں نا کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم گائے کو ویسے یعنی اس کا اگر کوئی تھن کاٹ کے اندر سے دودھ کی بالٹی نکال لیں جو روز نکلتی ہے, تو کوئی نکال نہیں سکتا, اندر دودھ ہی نہیں ہوگا. It's just amazing. It's just the mechanism how it comes out, وہی اس کو دودھ بناتا ہے. اور آج کل تو جو جس طرح سے ہر چیز کا ابیوز کیا جا رہا ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ گایوں کا بھی اتنا ابیوز ہو رہا ہے. دودھ نکالنے کے لیے ان کو ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں, ایسی جگہوں پہ ان کو بند کیا جاتا ہے, ان کو یعنی وہ صرف یعنی ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. They just live and die only to produce milk. ان کو ان کی یعنی اگر ان کی میٹنگ کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی مشینیں لگا دی جاتی ہیں جو پوری زندگی یعنی they have no fresh air, no entertainment, no nothing, اور صرف وہ دودھ بیچاریاں ساری زندگی دیتی رہتی ہیں جتنی بھی ان کی زندگی ہے. ظاہر ہے پھر ان کا لائف سائیکل بھی کم ہو گیا, لیکن ہاں دودھ بہت زیادہ ہو گیا, تو ہر چیز کا ابیوز ہے اتنا زیادہ. حالانکہ یہ اتنی بڑی نعمتیں, اور اگر انسان لالچ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ہر چیز بڑی موافق اور پوری مقدار میں دنیا میں رکھی. لیکن ایک ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ کیا ہے, گوبر اور خون کے بیچ میں سے جو ہے وہ سفید اور تازہ اور فریش دودھ ملتا ہے. اور آپ میں سے کسی نے بالکل ایبسلیوٹلی فریش دودھ پیا ہوا اور سنا ہے کہ اس کا تو ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس کی آپ پھر آپ کو دنیا میں اور کوئی دودھ پسند نہیں آتا, بلکہ شاید اور کوئی ڈرنک بھی پسند نہیں آتا. آرگینک جو ہوتا ہے. لیکن اٹس امیزنگ. دیکھیں جتنی چیزیں قرآن میں آتی ہیں نا, ہمیں واقعی ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کتنی امیزنگ ہے کہ دودھ کہاں سے آتا ہے اور کیسے بنتا ہے, اور اس سے کتنی چیزیں دودھ سے بنتی ہیں, اور ہر ایک چیز کا مزہ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک چیز کی نیوٹریشن ہے جو وہ ڈفرینٹ ہے, اور ہر چیز کا اس کے بعد دودھ سے اتنی چیزیں بنتی ہیں کہ اس کی شیپ اینڈ فارم بھی ڈفرینٹ, اتنی چیزیں. اور ہاں چیز ایک الگ اس کی جو فارم ہے سبحان اللہ, اور چیز کی بھی آگے کتنی قسمیں, 1000 قسمیں تو صرف چیز کی ہیں. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی ہے. یعنی کہ وہ کیا ہے, کھجور کی درختوں, کھجور اور انگور دونوں سے کیا بنتی ہے, الکوہل بنتی ہے. اور پرانے زمانے تو کھجور سے بہت زیادہ بنا کرتی تھی, لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ انگور سے ہی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے تم نشہ آور چیز بھی بناتے ہو اور اس میں پاک رزق بھی ہے. اور دونوں سے کیا بنتا ہے, دونوں سے شربت بھی بنتے ہیں, دونوں سے دوائیاں بھی بنتی ہیں, اور ونیگر بنتا ہے اس سے, اور بہت کچھ دونوں کی چیزوں سے بنتا ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی, سبحان اللہ, النحل, اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر بات وہی کر دی کہ پہاڑوں, یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں میں اور چڑھائی ہوئی بیلوں میں اور چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. ایک تو سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس میں ہے نا کہ وہی کر دی, اس میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, وہی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا. یعنی وہی اس کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا. اور اصطلاحی مطلب جو ہے اس کا, یعنی وہ ہمیں پتا ہے کہ جو نبیوں پر وحی کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے. لیکن جنرل ٹرمینالوجی میں جو بھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتے ہیں نا وہ وحی ہوتی ہے, اور عام طور پہ یہ الہام کی شکل میں ہوتی ہے. اور یہ وحی اس کو جیسے قرآن میں اور بھی بڑی جگہ پر آتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی. پھر اللہ تعالیٰ اور بھی جانوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی, تو وہ وحی کے نام سے ہی ہے. اس کے بعد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مختلف پہاڑوں میں اور بیلوں کے اوپر وہ جو ہے وہ اپنے چھتے بناتی ہے. اس کے بعد ہر طرح کا پھل کا رس چوستی ہے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی ہے. اب شہد کی مکھی میں اتنی ایک بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ اٹس امیزنگ. شہد کی مکھی کے اندر
شہد کی مکھی کا وجود جو ہے تقریباً کہتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق کوئی 10 کروڑ سال پرانا، 10 کروڑ سال یا اس سے بھی زیادہ پرانی یہ اسپیشیز ہے جو دنیا میں موجود ہے. اس کے چھتے میں 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کوئین بی، ایک ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں ڈرون بیز، اور ایک ہوتی ہیں ورکر بیز. اور ورکر بیز اور کوئین بی دونوں کی دونوں جو ہیں وہ ظاہر فیمیل ہوتی ہیں، کام کرنے والے بھی اور حکومت کرنے والے بھی. جو ڈرون بیز ہیں وہ میل ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ. they are just there to mate and then they die. اور مزے کی بات یہ کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے چھتے کے اندر، یا کھانا کم پڑ جاتا ہے یا جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو جو ورکر بیز ہوتی ہیں نا وہ کوئین بی کے حکم سے ڈرون بیز کو دھکے مار کے باہر نکال دیتی ہیں. یعنی اٹس اے ویمن اونڈ ورلڈ. الحمدللہ اسی لیے اتنی ترقی کی ہے انہوں نے، اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد ایک جو سب سے مزیدار بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمفسائز کیا ہے وہ یہ کہ اپنے رب کی ہموار کی بھی راہوں پر چلتی رہے. یعنی اس کا جو ٹریولنگ ہے نا، اٹ ہیز بین مینشنڈ اینڈ اٹ از امیزنگ کہ ایک جو مکھی ہے ورکر بی، وہ it takes 556 worker bees to gather only a pound of honey and bees fly more than 55,000 miles. یعنی ایک مکھی جو ہے نا 556 مکھیاں مل کر، یعنی 500 مکھیاں مل کر 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں، 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں. اور اس 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے وہ ساری مل کر پتہ ہے کتنا سفر طے کرتی ہیں؟ 55,000 میل. اب 55,000 55,000 مائلز پتہ ہے کتنا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی؟ یہاں سے پاکستان جو ہے نا وہ آپ کا صرف 6,450 مائلز ہے. ہاں 6,000 مائلز ہے، 6,000 مائلز ہے، 6,500 میل پاکستان ہے. اور وہ کتنا 1 پاؤنڈ بنانے کے لیے یہ ساری مکھیاں مل کر 55,000 مائلز کا سفر کرتی ہیں. دیٹ از مور دین ون ہول سرکل اراؤنڈ دا ورلڈ، مور دین دیٹ. اور صرف 1 پاؤنڈ شہد تیار ہوتا ہے اتنی محنت کے بعد. آپ منہ پہ لگائیں یا سر پہ لگائیں یا کھائیں اس کو، بس اس کی قدر کریں، اسے ضائع نہ کریں، اتنا قیمتی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور مزے کی بات یہ کہ ہر مکھی جو ہے اس کی عمر ٹوٹل 6 ویکس ہوتی ہے، صرف 6 ہفتے وہ زندہ رہتی ہے. سوچیں، اور اس پوری اپنی زندگی میں ایک مکھی جو ہے وہ صرف 0.8 گرام ہنی بناتی ہے، 0.8. اور 1 پاؤنڈ بنانے کے لیے آپ سوچیں کہ وہ 500 مکھیاں چاہیے ہوتی ہیں جو 55,000 میل کا سفر طے کرتی ہیں. اور اس اتنی سی دیر میں وہ زندہ رہ کے بیچاری 6 ویکس کی اس کی زندگی ہوتی ہے، لیکن دیٹ از دا بیسٹ لائف لیوڈ دوسروں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، یعنی اس کا رزق بھی پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ رزق ہی خارج کرتی ہے، یعنی جو لوگوں کو عطا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے اس کا یعنی اس کی آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہے. اور وہ جس پھول اور پتی پہ بیٹھتی ہے نا، دس از آلسو ویری امیزنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پھول اور پتی پر وہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا. دیٹ از آلسو امیزنگ. اتنی وہ محنت، ساری زندگی کی چھوٹی سی زندگی ہے لیکن اتنی پروڈکٹیو لائف گزار کے وہ مرتی ہے اور کوئی اس سے پریشانی نہیں، کوئی تکلیف کسی پھول کو نہیں پہنچتی. اور بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ان کا سسٹم ہے. میں اس پہ جب کری تھی ریسرچ سبحان اللہ کہ ہر پھول کے اوپر جب وہ رس چوس کے اڑنے لگتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک مارک لگا کے جاتی ہے کہ تاکہ اگلی کو پتہ چل جائے کہ یہ اٹ ہیز بین ڈن اینڈ اٹ از سو امیزنگ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہر علاقے کا شہد ڈفرینٹ ہوتا ہے اور رنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر پیڑ کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اگر اس پہ نیم کے پیڑ پہ بیٹھ کے وہ چھتا ہوتا ہے تو ایک بار اس کا نیم کے پیڑ کا کھایا، اتنا کڑوا کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ نیم سے بہت کچھ لیا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ایک لیچی ایک جگہ ہوتی ہے بہت، تو اس جگہ کی آپ کھائیں تو لیچی کا سا فلیور آتا ہے اس میں، ہنی میں. کبھی گندگی اور غلاظت پہ نہیں بیٹھتی. اس کا جیسے رزق بھی پاکیزہ ہے اور یعنی ان پٹ بھی اس کی پاکیزہ اور آؤٹ پٹ بھی پاکیزہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے. جتنا جیے انسان زندگی میں اس کی پروڈکٹیو لائف ہو، کوئی نہ اس کے اندر بری بات ہو، نہ وہ بری بات سے گزرے، اور دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی اور خیر جہاں بھی ہو، اس کی آؤٹ پٹ بھی پروڈکٹیو ہو انشاءاللہ تعالی والعظیم. تو اٹس امیزنگ. اللہ تعالیٰ جو شہد کی مکھی کا اس میں ذکر ہے،
یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی ہے، علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. ابھی ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ہم ہر ایک کا نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہر ایک کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بوڑھا ہو سکتا ہے اور یہ بھی مر سکتا ہے. ماں باپ کا یو جسٹ کی ناٹ ایکسپٹ اٹ، کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو ایز اے یعنی رول ماڈل دیکھا ہوتا ہے، ایز اے اسٹرانگ دیکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک پلر کی طرح خاندان میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں یا ماں باپ کبھی مر بھی جاتے ہیں. That is really really hard to take it. لیکن ظاہر ہے کہ یہی ایک سب سے بڑی نشانی ہے. وہی انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور وہی بڑا ہوتا ہے اور وہی کھانا کھاتا ہے. یا تو ہے نا کہ ایک وقت میں سے کچھ اور کھایا تو اس کو وہ جوان ہوا، اور کچھ اور کھایا تو بوڑھا ہو گیا. وہی کھانا کھاتے ہوئے وہ جوان ہوتا ہے اور وہی کھانا کھاتے ہوئے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کی وہی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم سب یہ ایکسپیرینس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کیسے اللہ تعالیٰ نا اپنے سگنلز بھیجنے لگتے ہیں کہ بھائی اب ریڈی رہو، تمہاری باری آ رہی ہے. یہ سب ہوتا ہے اور انسان کو اسے بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور پھر آہستہ آہستہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. اسی لیے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارذل العمر سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاپے سے پناہ دے ہمیں اور نہ وہاں تک پہنچائے کہ جب انسان کو اپنا آپ ہوش نہ رہے، اپنے آپ کی ہوش نہ رہے، جب انسان دوسروں کا اتنا محتاج ہو جائے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں بھی فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں میں رزق برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے، یعنی کہ اس کا یہ بھی شرک کا ابطال ہے اس دلیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس رزق زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے اور اس کا کوئی غلام ہے تو وہ اپنا سارا رزق اپنے غلام کو دیتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی چیز میں وہ اپنے غلام کو اپنا شریک نہیں بناتا. تو کیا اللہ ہی ہے جو ایسا کریں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے شریک بنائے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس بیویاں بنائیں اور اس نے ان بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. اس کے اندر جو ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ کی نسل اور اولاد کے لیے خاص طور پہ، یعنی بیٹوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے جس کے اس میں جیسے کہ بیٹے اور پوتے اور تمہاری نسلیں چلائیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین میں، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا ایک شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، گونگا ہے بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام نہیں کرتا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا علم کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. اس پوری دنیا کے جتنے بھی جانور پیدا ہوتے ہیں نا، سب کے سب عالم پیدا ہوتے ہیں اور انسان کا بچہ جو ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے. کتنے بھی یعنی کمزور جانور ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اٹھ کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنا رزق کہاں سے لینا ہے اور میں نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. چاہے ایون کیڑی کا بچہ پیدا ہو، ایون اگر جیسے گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی اور یعنی ایون بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور وہ خود سے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی آوازیں نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں. صرف ایک انسان کا بچہ اتنا جاہل پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے مہینوں تک وہ نہ خود کھا سکتا ہے، مہینہ کے سالوں تک بلکہ آپ سمجھ لیں، اور کچھ بچے تو بہت ہی دیر لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یعنی اتنے محتاج ہم پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے جو تھے، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے محتاج تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالا اور ہمارے ماں باپ کا ہم پہ کتنا احسان ہے کہ انسان کسی قابل نہیں ہوتا کھانا پینا اپنے لیے. یعنی کوئی آپ کو اگر باہر سردی میں چھوڑ دے تو اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے، آپ رینگ کے کرال کر کے اندر تک نہیں آ سکتے. اتنا انسان کا بچہ جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کا اتنی بڑی اللہ کی اس میں نشانی ہے.
اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ جوان ہونا شروع کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ پوری دنیا کی مخلوقات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو افضل ترین بنایا. یعنی بڑی سے بڑی مخلوق یا سب سے خوفناک اور خطرناک ترین مخلوق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دی. ابھی وہ کل پرسوں میں پڑھی تھی کسی جگہ پر، سبحان اللہ، کہ ایک ایسا کتا ہوتا ہے جو کہ ریچھ کے اوپر حملہ کر دیتا، اور وہ انسان اس کے ذریعے سے، یعنی جب آپ نے ریچھ کا شکار کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کتے کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ کتا ریچھ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو زخمی کرتا ہے، اینڈ دین انسان جا کے آرام سے اس کو قابو کر لیتا ہے ریچھ کو. تو انسان کی عقل ہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، چاہے شیر ہو یا ایون ہاتھی ہو یا ایون بڑے بڑے دریائی گھوڑے اور گینڈے ہوں، سب کے اوپر انسان نے قابو پا لیا ہے کہ نہیں. اور سوچیں پیدا کس طرح ہوتا ہے، اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا محتاج کہ خود ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کسی نے ان کو تھام رکھا ہے. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی. یعنی سوچے کیا کیا اللہ نے بنایا. جانوروں کی کھال کتنی امیزنگ چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اتنے سرد علاقوں میں رہتے ہیں. مطلب ہمارے لیے تو جو فیشن میں کیا جاتا ہے that's not allowed and we should not be doing it، کہ کسی بھی چیز کی فر لے کے یا اس کو پروموٹ کیا جائے. اب تو الحمدللہ اس کے بڑی موومنٹس بھی چلتی ہیں اور الحمدللہ اب یہ ٹرینڈ بہت کم ہو گیا ہوا ہے، بہت ہی کم. لیکن وہ علاقے جہاں پہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اگلوز میں رہتے ہیں، وہاں پہ انہی کی کھالوں کی جو بنائی جاتی ہے صرف، یعنی وہاں کے ریچھ ہوتے ہیں، وہاں کے بیئر جو ہوتے ہیں، پولر بیئر جو ہوتے ہیں، ان کی کھالوں سے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں نا، صرف اسی کے تھرو ان کی سردی رکتی ہے، ورنہ وہ سروائیو بھی نہ کر سکیں. یہ ہماری تو کتنی بھی جیکٹیں کچھ بھی ہو، ان کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں. اور یہ ہماری یہ والا کپڑا ہے نا، یہ وہاں پہ فریز ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، بالکل یوں کڑک کڑک کرنے لگتا ہے. تو صرف انہی کی کھالوں سے جو ہے وہ چیزیں بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں، جیسے کہ الحمدللہ جیسے کہ شیپ کی کھال ہے، اور جیسے کہ ایون لیدر ہوتا ہے، دیٹ از آلسو الاؤڈ. آپ لیدر کوئی چیز یوز کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، جانور، صوف اور اون کے اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہاری کام آتی ہیں. زندگی کی مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفاری کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کی عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کرو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لے کر آئیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم سبق لو. یہ وہ آیت ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کے خطبے میں ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اسے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے اپنی ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہوئے تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی یہ قسموں کے دیکھیں اوپر بھی قسموں کا ذکر ہے اور نیچے بھی قسموں کا ذکر ہے کہ دس از امپورٹنٹ. اور قسمیں میں نے آپ کو صرف کہا تھا کہ یہ صرف یہ قسمیں نہیں ہوتی جو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں. ایک تو قسم اللہ کے علاوہ کسی کی کھا نہیں سکتے. دوسرا صرف قسم یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہیں. جو بھی ہم کسی سے عہد کریں، جو بھی ہم کسی کو زبان دیں، جو بھی ہم کسی کو کانشیسلی یہ کہیں کہا انشاءاللہ تعالیٰ ول ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، وہ بھی ان اے فارم آپ کی قسم ہے، وہ آپ کی زبان ہے. اور مومن کے لیے اس کی زبان ہی سب سے بڑی ہوتی ہے، اس کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور سب سے پہلے جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ عہد الست کا وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ ہم اللہ کو ہی اپنا رب مانیں گے اور کسی کو رب نہیں مانیں گے. اس کے بعد ہم نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو لا الہ الا اللہ ہے وہ پورا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ وہ پوری حدیث ہے. دونوں میں سے کسی کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. اور یہ کلمے کے اوپر قائم رہنا اللہ کا وعدہ، اللہ سے وعدہ ہے ہمارا. اس کے بعد نماز میں جو ہم ایٹ لیسٹ دن میں 17 مرتبہ اللہ سے کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ وہ ان کی باتیں ہیں کہ اللہ کے عہدوں کو پورا کرو، اور وہ بھی عہد جو تم نے کسی اور سے بھی کیے ہوں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بینگ اے وومن ہم نے جب اپنے نکاح نامے میں دستخط کیے، اب وہ ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی میاں ہمارے یہ نہیں کرتے اور وہ نہیں کرتے اور فلاں نہیں کرتے، کیا ہم نے اپنی طرف سے عہد پورے کیے؟ اور ایک بیوی کا، ایک مسلمان عورت کا جب نکاح نامہ آتا ہے اور بسم اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے اللہ کے نام پڑھ کر آپ کو سنایا جاتا ہے خطبہ نکاح، اس کے بعد آپ جب سائن کرتی ہیں تو اس کے اندر وہ ساری شکیں شامل ہیں جو قرآن اور حدیث میں دی ہوئی ہیں. صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے نکاح نامے پہ لکھی ہوئی، وہ نہیں ہے جو نکاح نامے پہ لکھی ہوئی ہیں، وہ سب کے سب ہیں جو قرآن اور حدیث میں ایک مسلمان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں کہ اس نے ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. وہ سب کے سب پہ آپ سائن کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے مت کرو کہ جیسے، اور یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ سود کاٹنا از اے ویری ویری لینتھی اینڈ ریگرس ورک، ہارڈ ورک. سود کاٹنا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے کاٹا ہوا؟ ویری سیڈ. چکی کتنے لوگوں نے پیسی ہوئی؟ ریئلی اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہم کن زمانوں میں رہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں کہ آٹا گوندنے کی مشین بھی ہے اور روٹی میکر بھی ہے اور سبحان اللہ وٹ ناٹ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی. تو سود کاٹنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح سے، اچھا ریشم کا بھی بنتے ہوئے یوٹیوب پہ دیکھیے، ریشم کی اچھا وہاں پر وہ ہمیں سلک فیکٹری میں لے کر گئے تھے. وہ ایک، اگر آپ کبھی وہ ایکچولی ریشم کا کیڑا ہے جو وہاں پر پورا وہ سود کا، آپ یقین کرو وہ ہمیں کہی جائے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا، وہ اتنا فائن ہوتا ہے اور وہ کیسے اس کو پروسیس کر کے دین دے میک سلک آؤٹ آف اٹ. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو ہے اس سے دھاگا بنانا، سود سے دھاگا بنانا، یعنی آپ سوچیں نا کہ آپ کے پاس صرف وہ جو کپاس اتر کے آتی ہے اس سے دھاگا بنانا ہاتھ سے، ہاؤ ہارڈ وڈ دیٹ بی. اور وہ بنانے کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ وہ پھر اسے کیا کرے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پھر وہ اس کے دوبارہ ٹکڑے کر دے. تو یہ ہے انسان کا کہ ایمان لائے، اللہ کے راستے پہ چلے، اور صرف یہ کہ اپنے عہدوں کی پابندی نہ کرے اور قسموں کو پورا نہ کرے تو سب کچھ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی. اور یہ جو ہے نا کہ اختلافات جو ہوتے ہیں یہ بھی ہماری طرح ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ادیان میں اختلافات ہیں، دینوں میں ہر دین میں اختلاف ہے، یہ ایک آزمائش ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور ہمیں صرف اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہیے بیکاز وی ور بورن مسلم. ہمیں پورے شرح صدر کے ساتھ مسلمان ہونا چاہیے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور ہمیں اس کے اوپر پوری، یعنی ہمیں اس کے پورے دلیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیوں اسلام سچا مذہب ہے. اس کے بعد ہمارے ہی اسلام کے اندر جو مختلف یعنی فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی جو اختلافات ہیں ہمیں اس کو بھی، یعنی اس کو تو میں اکثر کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یعنی اگر وہ بالکل ہی حدوں سے گزر نہیں گئے ہوئے تو تھوڑے بہت اختلاف کے اندر تو برکت ہے، اس کو تو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک کر دیتے. اسی طرح ہم لوگوں کے درمیان بھی جو اختلاف ہوتے ہیں وہ بھی ایک سم ٹائمز آزمائش ہوتی ہے، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں تاکہ انسان اس کو انجوائے کر سکے. یہ کبھی نہیں چاہنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہی ہوں نا سب وہی بات کریں اور میری پسند ہی سب کی پسند ہو، اور جیسا یعنی میں جس طرح کی اسی طرح سب ہونے چاہیے.
اس طرح ہو جائے نا تو یقین کرے دنیا بڑی مشکل ہو جائے گی. اپنے آپ کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو اس میں خوش ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ویریشن, اتنی ڈائیورسٹی رکھی لوگوں کے اندر. اگر سب ایک ہی طرح سوچنے لگ جائیں تو آپ سوچیں کہ زندگی عجیب سی ہو, بالکل روبوٹک زندگی بن جائے نا. تو یہ اختلافات ان کو انجوائے کرنا چاہیے. اگر آپ کچھ کہتی ہیں اور آپ کے میاں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتے تو پریشان نہ ہوا کریں, اس کو انجوائے کیا کریں کہ اچھا یو تھنک لائک دیٹ, بڑی آپ کی ڈفرینس ہو جائیں. بالکل سچ ہے کہ مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. اس کو انجوائے کیا کریں. یعنی اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائے نا, اگر ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے. بڑی ضروری ایک چیز جو ہمیں اپنی زندگیوں میں سوچ لینی چاہیے نا, کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہم چینج نہیں کر سکتے ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دینا. دعا مانگنی چاہیے, ببلیکل یہ پرے ہے ایک. تو اگر ہمیں اگر پہلے سے اس کو ایکسیپٹ کر لینا, زندگیاں بہت آسان ہو جاتی. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں اور پھر جب وہ نہیں ہوتا تو ہم تکلیف میں رہتے ہیں. اگر پہلے سے ایک شادی کے اندر جانے سے پہلے ایک لڑکا لڑکی کو بتا دیا جائے نا, آدمی ہم سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کو تو میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ کو جو بھی آدمیوں سے ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ان کو پہلے بتانا چاہیے. جیسے کہ آپ کو اگر چاہیے کہ وہ میرے لیے گفٹ لے کر آئیں تو آپ ان کو پہلے سے میسج کرو کہ آج میرے لیے گفٹ لے کر آنا, اور ساتھ کارڈ بھی لے کر آنا, اور کارڈ پہ یہ بات لکھنا بس بندے ایسے ہی اللہ نے ان کو بنایا. ہم بیٹھے رہتے ایکسپیکٹ کرتے رہے, ایک پھول تک نہیں میرے لیے لائے. وہ بےچارے کہتے ہیں تم نے کہہ دینا تھا. اللہ نے ان کو ایسا بنایا, وہ کیا کریں. اب ہمیں کبھی پتا تھا ساری زندگی کے بندوں کے اندر ایک نتھنگ باکس ہوتا ہے, honestly speaking. اور ہم بہت ہی حیران ہوئے کہ اب عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نتھنگ باکس نہیں دیا. ہمیں we are thinking all the time about something. لیکن بندے واقعی ان سے جب پوچھو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تو کہتے ہیں کچھ نہیں, تو وہ سچ بول رہے ہو. تو یہ جو اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایسا بنا سکتا تھا. اس کو انجوائے کرنا چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یعنی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو صرف آخرت کا ہی اجر ملتا رہے اور دنیا میں انسان جو ہے ذلیل و خوار اور رسوا اور پریشان ہوتا رہے. ہاں, رزق میں کمی ہو بیشی ہو سکتی ہے, لیکن ہوگی پاکیزہ زندگی. جو اللہ کے دین پہ چلے گا اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ کہ اس کے دل میں ایک سکون ہوگا, اس کے دل میں سکون ہوگا. ہاں, لیکن رزق یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس کو دنیا میں بھی جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اس کو دنیا کی بھی ہر نعمت دی جائے گی. نہیں ہو سکتا وہ آزمایا جائے. دنیا جو ہے نا وہ it has nothing to do with your deeds. It has nothing to do with your deeds. وہ کافر کو بھی بے انتہا مل سکتی ہے اور مومن سے بھی چھینی جا سکتی ہے, اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں, ابھی ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں, کہ جو دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے, عاجلہ کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں اور ہو سکتا ہے نہ بھی دیں. کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ ساری زندگی اتنی محنت کرتے ہیں اور دنیا ہی کرتے رہتے ہیں, انہیں دنیا بھی نہیں ملتی, اور آخرت میں جس کہتے ہیں خدا ہی ملانا وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ سب سے یعنی بدترین اور بدقسمتی ہے کہ آپ کو پتا تو نہیں ہے نا دنیا کتنی ملنی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں آخرت کا وعدہ ان کے لیے ہے جو آخرت کی کوشش کریں گے. وہ 100% وعدہ ہے, لیکن جو آخرت کی کوشش کریں گے ان کی زندگی بھی ہے سکون والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی. ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ ضرور پڑھنی چاہیے. بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورت سے پہلے ہے, وہ پڑھنی چاہیے. اگر آپ بیچ میں روکتے ہیں تو بے شک اعوذ باللہ بسم اللہ نہ بھی پڑھیں, لیکن اعوذ باللہ ضرور پڑھنی چاہیے. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے.
اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے. یہ آیت جو ہے یہ ناسخ اور منسوخ کے اوپر دلیل ہے. قرآن میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئی تھیں جو اریز کر دی گئیں اور ان کا حکم باقی رہا. کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہیں اور ان کا یعنی قرآن کے اندر ہیں اور ان کا حکم نکال دیا گیا. سمجھ آئی؟ کچھ تو تھی جو آیتیں تلاوت نہیں ہوتی لیکن حکم موجود ہے، کچھ ہیں جو تلاوت ہوتی ہیں اور حکم ان کا چینج کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے اپنے کلام کے ساتھ کرے. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وراثت کا ہے، زنا کا ہے اور بہت ساری چیزیں جو کہ منسوخ ہوئی ہوئی ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صرف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. وہاں پہ مکے میں جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک آدمی وہاں پہ رہتا تھا جو بڑا عالم تھا اور یہ باقی ادیان بھی جانتا تھا، تو کہتے تھے کہ وہاں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر لے آتے ہیں، حالانکہ وہ عجمی تھا، یعنی کہ وہ خود وہاں پر مائگریٹ ہو کر آیا تھا، وہ عربی نہیں تھا. اور قرآن اتنی عربی کی فصیح یعنی اس میں بلاغ ہے اس کے اندر کہ کوئی عجمی انسان قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی قرآن اتنی خوبصورت عربی کے اندر نازل ہوا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی نے عربی سیکھی ہو اور پھر وہ بعد میں سیکھی ہو اور پھر وہ ایسا قرآن لے کر آ سکتا ہو. اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. یعنی کہ اللہ کفران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں، شکر میں کمی کر دیں یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راستے میں استعمال نہ کریں. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا. اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری امت کیسے ایک نبی ہو سکتا ہے یا ایک انسان کیسے پوری امت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے جو کام لینا تھا امامت کا اور اپنے دین کو پھیلانے کا، وہ سارا کا سارا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کیا تھا. اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو تھا، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا.
دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا, اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور ان لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو, تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے. یہ جو آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ جو آیت ہے یہ دعویٰ کی ایک پوری کی پوری سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک پروگرامنگ دی ہے کہ دعویٰ کس طرح کرنا چاہیے. دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو لاجیکل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, ویری انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں, اور ہر بات کو عقل کی پرکھ پر رکھ کر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کرو, انہیں اللہ کے رب کے دعوت دو اپنے دین کی طرف, اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم. وزڈم آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. تو حکمت وزڈم جس کو دی گئی ہے, اور اگر ہم میں حکمت نہیں ہے تو ہمیں حکمت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں نا, جو لاجیکل پروف مانگتے ہیں. اور الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ, آج جو دنیا میں اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے, اور وہ اس جگہوں پر پھیل رہا ہے جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں اور وائز ہیں, اس وجہ سے کہ اسلام از اے ویری لاجیکل ریلیجن. تو وہ ان کو حکمت سے دعوت دو, نمبر 1 طریقہ. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عام لوگ جو جنرل پبلک ہوتی ہے نا, جو ریزننگ نہیں مانگتے, جو لاجک نہیں مانگتے, انہیں کوئی بھی بات اچھی سی بس محبت سے دل سے جو کہہ دی جائے بات وہ سن لیتے ہیں, وہ مان لیتے ہیں. اچھا تو اللہ تو کیا بالموعظۃ الحسنہ, تو ان کو اچھے طریقے سے آپ نصیحت کریں گے تو وہ لوگ مان لیں گے, کیونکہ ان کو صرف دل سے نکلی ہوئی بات چاہیے ہوتی ہے. عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ نہ ریزننگ مانگتے ہیں, نہ ان کو جھگڑا چاہیے ہوتا ہے, نہ کچھ. ان کو آپ دعوت کریں, محبت سے کریں, وہ لوگ بات مانگتے ہیں. تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے بحث مباحثہ کرو, یعنی ان سے آرگیومنٹ ہو جاتی ہے آپ کی. جو ہوتے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل کوئی مشنریز ہوں یا کوئی اپنے دین کے زیادہ پیروکار ہوں, اسپیشلی جو بہت زیادہ اپنے دین یعنی ان کے پریچرز جو یوزلی ہوتے ہیں نا, وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ ضرورت ہے. لیکن ان کے ساتھ آپ کو آرگیومنٹ کرنی پڑتی ہے, ان کے دین کا ابطال آپ کو بتانا پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن, احسن طریقے سے کرو. اس احسان کو درجے کو نہ چھوڑو. یہ نہ ہو کہ آرگیومنٹس میں اور بحث مباحثے میں اور مناظرے میں تم یعنی غلط لینگویج استعمال کرنا شروع کر دو اور بری باتیں کہنے لگ جاؤ. ایون دین یو ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ do it with احسان. جادلہم باللتی ہی احسن, تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ, اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الحمدللہ. آگے سورت شروع ہو رہی ہے, سورت بنی اسرائیل. اس سورت کے 2 نام ہیں, سورہ اسراء اور بنی اسرائیل. اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا. اسراء جس کے آگے اسراء ہے نا, جس کے آگے چھوٹی یہ یا مکسورہ ہے, تو اسراء اسرا ہے اس کا مطلب. اس کا اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا. اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ اسرا اور معراج میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ہیں نا. اسرا وہ سفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جیروسلم تک کیا تھا, اور معراج وہ ہے جو پھر وہاں سے لے کر جنت تک کیا تھا. یہ اسرا اور معراج ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل سورت الحمدللہ یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلیم کی, اس دعوے کی دلیل میں اتری تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے لے کر جو ہے وہ جیروسلم گیا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے جو نشانیاں بتائی تھیں کہ وہاں پہ ایسا ہوا. اور پھر یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہاں سے ایک اونٹ ایک قافلہ آ رہا ہے, اور اس قافلے میں یہ نشانیاں ہوں گی, اور کچھ دیر کے بعد وہ قافلہ واقعی مکہ پہنچا تھا, اور یہ سب باتیں. تو اس دلیل ان کے اس دعوے کی دلیل میں یہ صورت اتری تھی. لیکن اس کے اندر معراج کا ذکر نہیں ہے. معراج جو ہے وہ صرف ہمیں حدیثوں سے ہی ملتی ہے. اسی لیے
کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے معراج کا بالکل انکار کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی طور پہ گئے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف روحانی طور پہ جانا ہوتا نا تو پھر اس کو ایسی، یعنی پھر کیا فرق پڑتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو وہ کہتے کہ میں نے خواب میں جنت اور دوزخ دیکھی ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ سب مان لیتے خواب میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے اوپر اسی بات کے اوپر آپ سوچیں ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے کہا، آپ سے سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں جنت اور دوزخ دیکھ کر آیا ہوں، اور ایسا یہ ایک امیزنگ، یعنی ایک فینومینا ہے، امیزنگ فینومینا، اور اب سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے، سبحان اللہ. اور یہی وہ بات ہے نا کہ یعنی یہ جو ٹائم ٹریولنگ ہے جس کے اوپر لوگ اتنے زمانوں سے کام کر رہے ہیں کہ ٹائم ٹریولنگ کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سپیڈ کی، آپ لائٹ کی سپیڈ پہ ٹریول کرتے ہیں، جب آپ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں نا تو آپ ٹائم سے بیونڈ ہو جاتے ہیں. لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں آپ ٹائم سے بیونڈ ہو جاتے ہیں. اور when you are out of the bounds of time تو پھر آپ کے لیے صبح شام دن رات فیوچر پریزنٹ پاسٹ سب ایک برابر ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ فیوچر دیکھ کر آئے تھے، جنت اور دوزخ جو دیکھ کر آئے ہیں وہ فیوچر کو دیکھ کر آئے تھے. اور اسی طرح اگر کوئی انسان اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے تو وہ ٹائم سے بیونڈ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تشریف واپس لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ بستر ابھی تک گرم تھا ان کا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، حدیث میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ ملی سیکنڈز میں واپس آ گئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا مطلب ہے زمین پہ وقت جا رہا تھا بٹ ہی واز ان ادر وہ ٹائم سے نکل گئے تھے، وہ ایک کسی اور ریلم میں چلے گئے تھے، وہ کسی اور ڈائمینشن میں چلے گئے تھے. اور یہ سائنس پروف کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور مرے جا رہے ہیں سائنسدان اس دن کے لیے کہ جب وہ ایسا کر سکیں گے. اور سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he did it 1400 years سال ago. پہلے لے گئے جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے. So you know I have actually سبحان اللہ have seen that mountain جہاں سے اللہ گئے تھے. You know جہاں پر وہ ہمارا ٹور گائیڈ تھا چلیں کہ ایک جگہ ہے اس کے اندر ڈوم کے اندر انہوں نے بنائی ہوئی جہاں سے نبی پاک کے پاؤں کا نشان سا ہے. So it's an indentation. So it's not actually a foot but you can tell this ہے کہ جب نبی پاک گئے تھے تو اوپر سے جب کھلا تھا آسمان کھلے تھے تو اس کی اتنی ایویکویشن تھی کہ they think at that time Yehud used to think there's a floating stone, right? You must have heard that story کہ there's a floating stone of the mountain. But he said it's not a floating stone when you go down. اور ابھی وہ actual پہاڑ ہے. You know ہم وہاں جا کے 2 نفل پڑھتے ہو آپ پر کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ like it was like a suction like یوں ہوا تھا تو اس کے سے پہاڑ اس طرح اوپر اٹھا ہوا ہے. It is like beautiful. میں نے سمجھا تھا کہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے but it's actually not a construction. It's actually a piece of that mountain they have kept. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر یعنی اب جیسے کہ یعنی اس ٹائم باؤنڈ سے پہلے یا یہ ٹائم بینگ اے ڈائمینشن اس کے کانسیپٹ سے پہلے جو ہمارے علماء کرام آئے اور ان کو یعنی اس کا ان کو لگا کہ کوئی بڑی عجیب بات ہے تو انہوں نے معراج کا انکار ہی کر دیا. سوچیں اب سائنس خود پروو کر رہی. اٹس امیزنگ. یعنی ہم کسی اسلام کی کوئی بات جو ہماری عقل میں ابھی نہ آتی ہو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ کل خود سائنس اسے پروف کر دے. تو کچھ علماء نے ایکچولی اور بڑے کچھ یعنی جید علماء ہیں جنہوں نے معراج انہوں نے کہا کہ صرف قرآن میں اس کا ذکر نہیں اور صرف حدیثوں میں اس کا ذکر ہے تو پروبیبلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے نہیں گئے، وہ صرف اپنی روح سے یعنی اپنی خواب میں انہوں نے دیکھا تھا. حالانکہ دیٹ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل. اور تقریباً کوئی 25 صحابیوں سے حدیث مروی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کیا اور صحیح حدیث میں آتی ہیں، صحیح حدیث میں آتی ہیں. تو who are we to deny کہ جی وہ معراج ہوئی ہی نہیں تھی. تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل اور دوسری سورت کون سی ہے جو اس کا جوڑا ہے؟ اس سے اگلی کون سی سورت؟ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل آپس میں جوڑا ہیں. ایک سبحان اللہ دی سے شروع ہوتی ہے اور ایک الحمدللہ اللہ دی سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح دونوں کے آخر میں جو کلمات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں وہ بھی آلموسٹ سیم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ اس طرح بھی ہیں کہ جہاں پہ یہ سورت ختم ہوگی اگلی سورت اسی کا جواب دیتے ہوئے شروع ہوگی.